مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں؟ سہمت ہیں؟ کہانی لازمی سنیے گا۔ طلاق کی ڈگری کے بعد جو سفر کرتی ہے اولاد کرتی ہے، شوہر کی بھی دوسری شادی ہو جاتی ہے اور بیوی کی بھی دوسری شادی ہو جاتی ہے، اولاد معاشرے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے پروان چڑھتی ہے۔ اس کی کیا غلطی ہے؟ واللہ عالم۔ ہوتا کیا ہے کہ صابر ایک انتہائی بدتمیز انسان تھا، بات بات پہ ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا۔ اس کی بیوی زویا ایک سمجھدار عورت تھی، برداشت کرتی رہی اور کہتی تھی کہ میں اپنے بچے کے لیے برداشت کر رہی ہوں۔ ان کا بیٹا تھا 4 سال کا، اس کا نام تھا اذان۔ صابر کو لڑنے کے لیے کوئی بہانا نہیں چاہیے تھا۔ صابر گھر میں داخل ہوا ہے، بیوی سے کسی بات پہ بحث ہوئی ہے اور اس کو ماں بہن گالی دے دی سیدھی کہ تو جون سی نا کوئی گندی نسل کی ہے۔ بیوی کہتی ہے تو نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں تو چاہتی ہوں اس سے اچھا موت آ جائے، لیکن میرے کو بیٹے کا خیال آتا ہے۔ اور اس کی بیوی نے بھی 2-3 باتیں کی تو صابر کو غصہ آ گیا، مردانگی جاگی، مجھ سے بحث کرتی ہے۔ صابر نے ڈنڈا اٹھا لیا، بیوی کی طرف لپکا ہے۔ اذان جو 4 سال کا تھا، باپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، ماں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، باپ کو سائڈ پہ کرتا ہے، ماں کو سائڈ پہ کرتا ہے، پر باپ نے آؤ دکھانا تھا اور ڈنڈا کہاں کہاں چلا پتہ نہیں۔ زویا چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، محلے والے اکٹھے ہو گئے، بیچ بچاؤ کیا، زویا کو چھڑایا۔ زویا کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ اذان چھپ کے دروازے کے پیچھے بیٹھ گیا، سہم سے گیا، ڈر سا گیا، اسی ڈر سے خوف سے اس کو بخار ہو گیا۔ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، صابر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جب محلے والے اس کو چھڑا کے لے کے جا رہے تھے نا، زویا کو سائڈ پہ کر رہے تھے، اسی غصے میں کہتا ہے میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ تینوں طلاقیں ایک بار دے دی۔ زویا ماں گھر آ گئی، زخمی حالت میں وہاں پڑی رہتی، بچے کو چومتی رہتی، بچے کو اپنے جدا نہ کرتی۔ بچہ ڈرا رہتا، سہما رہتا ہے، وہ باپ کی وہ گالیاں، وہ بدتمیزی، ماں کو مارنا، وہ جب بھی سوچتا اس کو بخار ہو جاتا، پریشان رہتا۔ ماں سمجھاتی اس کو۔ اسی اسنا میں 2 سال گزر گئے۔ 2 سال بعد اس کے شوہر نے عدالت سے پیپر بھیجے بچے کی کسٹڈی کے لیے۔ اس کا بھائی پیپر لے کے آیا، کہتا ہے دیکھو بہن، تمہارے شوہر نے اذان کی کسٹڈی بھی پیپر بھیجے ہیں۔ تو عدالت پہنچ گئے یہ لوگ بھی۔ پاکستان میں مشہور ہے کہ سستا وکیل کرنے سے مہنگا جج خرید لو، لیکن صابر نے جج بھی خرید لیا اور وکیل بھی خرید لیا۔ پہلی پیشی پتہ چل گیا کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، جج کے اور وکیل کے تیور دیکھ کے۔ زویا گھر آتی ہے، کبھی اذان کو چومتی ہے، کبھی گلے سے لگاتی ہے، اپنے سے جدا نہیں کرتی، ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ اذان ماں کے آنسو صاف کرتا ہے، ماں بابا گندے ہیں۔ جب عدالت میں بابو کو سائڈ پہ لے گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے تمہاری ماں جو سی نا گندی عورت ہے، تم اس کے پاس مت رہنا، تو میرے پاس آ جانا۔ ماں میں نے کہا تھا بابا آپ گندے ہو، ماما اچھی ہے، ماما چنگی ہے۔ ماما روتی ہے، ماموں بھی روتے ہیں، نانو روتی ہے، سب اس بچے کی باتیں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ماما سمجھ گئی تھی اس کی، زویا سمجھ گئی تھی کہ کیس ہمارے خلاف جا رہا ہے، بھائی بھی یہ کہتا ہے کیس ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ آخری پیشی تھی۔ اذان صبح صبح گیا، بازار سے آئس کریم لے کے آیا، آئس کریم لا کے فریج میں رکھ دی، کہتا ہے میں واپسی پہ کھاؤں گا۔ اب ماں اس کو سمجھانا چاہ رہی کہ ماں کے بغیر کیسے جینا ہے۔ ماں اسے کہتی بیٹا اگر میں نیا بھی ہوں نا تو آپ نے ٹائم پہ اٹھنا ہے، ٹائم پہ اسکول جانا ہے، برش کر کے سونا ہے، صبح اٹھ کے برش کرنا ہے، گندے بچے ساتھ نہیں کھیلنا، اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، طرح طرح کی باتیں بتا رہی ہے۔ اذان کہتا ہے ماما یہ مجھے کیوں بتا رہی ہے آپ؟ اسے کیا بتاتا ہے ہونے کیا والا ہے۔ اسی اسنا میں جب عدالت پہنچی ہے، پریشان تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہاتھ پاؤں سے کانپ رہے تھے پہلے ہی۔ عدالت میں جج صاحب آئے ہیں، وہ جو لکھا ہوا پرچہ تھا اس پہ جو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا، کہتے ہیں تمام گواہوں کی روشنی میں عدالت اس فیصلے پہ پہنچی ہے کہ بچے کی کسٹڈی اس کے باپ کو دی جاتی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ زویا دھڑم کرے زمین پہ گری بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی وغیرہ چھڑکا اس کے بھائی نے۔ صابر آگے بڑھا ہے، بچے کو گود میں اٹھایا، چل دیا ہے۔ زویا کو ہوش آئی ہے، ننگے پاؤں، ننگے سر، بھاگی ہے صابر کے پیچھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی ہے، کہتی مجھ کو آخری بار میرے بیٹے کو گلے لگانے دو۔ چیختی ہے، چلاتی ہے۔ وکیل کہتا ہے پولیس والے سے اٹھاؤ بھائی اس کو، سائڈ پہ کرو اس کو۔ پولیس والے نے سائڈ پہ کر دیا اس کو۔ وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ وکیل کہتا ہے صابر صاحب دیکھا جناب، فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ صابر نے جو ریٹ طے کیا تھا جج وکیل سے، اس کو نکال کے بل دیا ہے، پیسے دیے ہیں، اور بچے کو لے کے چلا گیا۔ بچے کو گھر لے کے آ گیا، کچھ دن بعد ماں کی شادی ہو گئی۔
باپ کی بھی شادی ہو گئی، بچے کو پوچھتا نہیں ہے، نہ بچہ معاشرے میں بچہ بن سکا، نہ پڑھ سکا، نہ کچھ کامیاب ہو سکا، آخر باپ نے ہوٹل پہ لگا دیا۔ ہوٹل والا بھی وہ ماں بہن کی گالیں دیتا اس کو، اسے کام کراتا۔ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے۔ سفر کس نے کیا؟ اس دن زویا سوچتی ہے کہ کاش میں نے اس دن صبر کر لیا ہوتا، لیکن وہ وقت سوچنے کا نہیں تھا، وقت گزر چکا تھا۔ ہم دونوں سے کہتے ہیں، میاں سے بیوی سے، ہم نے معاشرے میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں، اس ٹائم غصے میں آ کے، بہن بھائیوں کے روب میں آ کے، کسی چیز کے روب میں آ کے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں پیچھے سنبھال لیں گے۔ زندگی گزر جاتی ہے سب کی، زندگی کٹتی ہے، گزرتی نہیں وہ ساری۔ سفر کرتی ہے اولاد، بعد میں وہ اس اولاد کا یا تو ہتھے چڑھتی ہے کسی سرگنا کے ہاتھ سے، یا آنکھیں ماری جاتی ہے۔ تو آپ اگر صبر کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو یہاں تک نوبت نہ پہنچے۔ طلاق کی ڈگری بہت گندی ڈگری ہے۔ طلاق کی ڈگری کے بعد سفر کرتی ہے تو اولاد سفر تو کرتی ہے، اگر اس ٹائم اگر ماں باپ برداشت کر لیں تو بہت حد تک نا گھر بچا رہے، پر کریں تو کیا کریں؟ کہتے ہیں نا، مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی زیادہ بہتر ہے۔ آج کا جو مرد ہے نا واقعی کمزور ہے، جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا مردانہ کمزوری، وہ مردانہ کمزوری یہی ہے کہ اس میں غیرت نام کی چیز مر چکی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے نا، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔